تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم یعقوب کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نئے عہد نامے کے کلیسائی خطوط میں سے ایک ہے۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے 1 تا 7 آیات کا مطالعہ کیا اور ہم نے اس باب میں جانا کہ آزمائش، مشکلات اور دکھ تکلیف ایمانداروں کے لیے ہیں۔ یہ ان کے خلاف خدا کا قہر و غضب نہیں، بلکہ خدا اپنی الہی حکمت سے ان کا استعمال کرتا ہے تاکہ ایمانداروں کو تشکیل دے، یہ ان کی بھلائی کے لیے ہے۔ اس لیے یہ جاننا اچھا ہے کہ ایمانداروں کا دکھ تکلیف آزمائش پر رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہی پہلے باب کا موضوع ہے جو ایک طرف تو ایمان اور آزمائشوں اور دکھ تکلیف کے متعلق بات کرتا ہے اور دوسری طرف ایماندار کے ان آزمائشوں اور دکھوں پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور آج ہم پہلے باب کی 8 تا 12 آیات پر مطالعہ کریں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین ڈاکٹر فیض فواد اور ڈاکٹر محیب کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر محیب، یعقوب کے خط کے مطالعے کی یہ تیسری قسط ہے۔ پہلی قسط جو تھی وہ تعارفی تھی اور پھر دوسری قسط میں ہم نے 1 تا 6 آیات کا مطالعہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم مطالعے کی دہرائی کریں، شاید کچھ ناظرین ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی پچھلی ایک ساتھ جان سکیں گے۔ یعقوب نے خط کے آغاز میں اپنا تعارف خدا اور خداوند یسوع مسیح کے بندے کے طور پر کروایا تھا۔ وہ ان 12 قبیلوں کو سلام کہتا ہے جو جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بھائیوں یعنی یہودیوں کو لکھ رہا ہے جو مسیح پر ایمان لائے، جبکہ وہ رومی سلطنت میں جا بجا بکھرے تھے۔ وہ بہت مشکل حالات سے دوچار تھے جس کا سبب مسیح پر ان کا ایمان تھا۔ انہوں نے دکھ تکلیف برداشت کیا اور انہوں نے خوشی سے اپنا مال اور دولت لٹا دیا۔ وہ ایذا رسانی اور آتشی آزمائش میں دوچار ہوئے۔ مسیح پر ایمان کی خاطر انہیں قتل کیا گیا۔ یعقوب انہیں حوالہ دیتا ہے تاکہ وہ ہمت نہ ہار جائیں۔ وہ ان سے کہتا ہے، میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، یہ خداوند کی طرف سے تمہارے ایمان کو آزمانے کے لیے ہے۔ یقیناً محبت کرنے والے حکمت والے باپ کے پاس اس سب کی اجازت دینے کی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ آزمائشوں سے خوف نہ کرو، وہ تمہارے واسطے بڑی برکتوں کو لائے گی تاکہ وہ آزمائشوں کے ان اوقات میں مضبوط اور قائم رہیں۔ یعقوب ان سے کہتا ہے کہ یہ آزمائش خدا کی طرف سے ہے تاکہ تمہارے ایمان کی حقیقی ہونے کا ثبوت ہو۔ تو یہ سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ جب آپ ایک بار صابر ہو جاؤ تو دباؤ کی حالت میں صابر اور تحمل اور برداشت کی راہ پر چلتے رہو۔ یہ صبر تم میں اخلاقی کاملیت کو پیدا کرے گا جس کی امید ہے، جس سے خدا خوش ہوتا ہے، جو بھرپور طرح سے مؤثر ہے۔ ہمیں حکمت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمیں حکمت کی ضرورت ہے تاکہ خدا کے مقصد کو سمجھ سکیں اور مختلف صورتحال میں اچھا برتاؤ کر سکیں۔ ہر اس مسئلے میں حکمت جو ہمیں درپیش آتی ہے۔ میرے پاس علم ہے، بہرحال میں اس علم کی زندگی کی مختلف صورتوں میں استعمال کرتا ہوں جب میں مصیبت یا تکلیف کا سامنا کرتا ہوں، تاکہ میں بے دل نا امید نہ ہوں یا پھر لاپرواہی یا غیر موضوع فیصلے نہ کروں۔ مجھے حکمت کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو حکمت کی ضرورت ہے۔ ہمیں حکمت کے حقیقی منبع یعنی خدا
کا طالب ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں وہ حکمت دینے کو تیار ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہرحال یہ اہم ہے کہ ایمان سے مانگیں اور شک نہ کریں۔ لہٰذا حکمت کو مانگتے ہوئے شک نہ کرے، وہ یہاں حکمت کو مانگنے پر زور دیتا ہے، لیکن میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جب ہم دعا میں خدا کے قریب جاتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو ہمارا عمومی برتاؤ یا حالت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں بھروسہ کرنا ہے کہ خدا ہمیشہ سنتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم اس کے نزدیک جاتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ، اور جو اس کو پکارتا ہے وہ اسے ٹھیک جواب ہے۔ دیتا ہے۔ ڈاکٹر فیض، اگلی آیت میں یعقوب میرے خیال سے کچھ اور طرح کی آزمائشوں کی بات کرتا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم ابھی پہلی طرح کی آزمائش پر بات کر رہے ہیں جن کی اجازت خدا دیتا ہے تاکہ ایماندار کو تشکیل دے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان آیات کے ذریعے ہمارے دکھی بھائیوں کو کوئی پیغام دیں۔ میں 2 باتیں کہوں گا۔ پہلی بات، میں پولس رسول کے عبرانیوں کے 12 کے الفاظ کا حوالہ دوں گا۔ ہم 3 طرح سے خدا کے کاموں پر رد عمل دے سکتے ہیں جو کبھی تکلیف دہ اور کبھی سمجھ سے باہر لگتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ اے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ اور بہرحال وہ کہتا ہے کہ، اور پھر وہ کہتا ہے، مگر جو اسے سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ میں نے ان تکلیفوں سے تربیت پائی ہے۔ مجھے خدا کی تربیت کی حقارت نہیں کرنی چاہیے یا پھر ان آزمائشوں کی جس میں اس نے مجھے ڈالا ہے۔ مجھے تربیت حاصل کرنی ہے اور خدا کے پاس جانا ہے اور کہنا ہے، اے خدا، تو نے ان حالات کو اجازت دی، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو مجھ سے کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو مجھ میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے تسلی ہے کہ میرا خدا محبت کل ہے، وہ حکمت کل ہے اور قادر مطلق خدا ہے، وہ محبت کل ہے۔ اسی لیے وہ مجھ پر مشکلات کی اجازت دے کر کبھی ظالموں کی طرح اس سے مزہ نہیں لیتا۔ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور اس کا ثبوت اس کی صلیبی موت ہے، اور وہ حکمت کل ہے اور اس کے تمام معاملات حکمت کے ساتھ سر انجام ہوتے ہیں۔ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، اس سے مجھے تسلی ہے۔ اور تیسری بات، خدا قادر ہے اور وہ ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اور موت سے رہائی اسی کے پاس ہے۔ وہ کھانے والے میں سے کھانا اور زبردست میں سے مٹھاس نکال سکتا ہے، اور وہ ہر چیز میں سے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہم آزمائش سے تربیت پاتے ہیں۔ آزمائش ہمیں نئی خوبیاں پیدا کرتی ہے، وہ نئی فطرت کی نئی خوبیاں ہیں، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں 8 تا 12 آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ وہ شخص 2 دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرے، اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے، اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ڈاکٹر محیب، میں 9ویں آیت پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرے اور دولت مند اپنی حالت پر۔ یہاں یعقوب ادنا اور دولت مند بھائی کی حالت پر بات کرتا ہے، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ادنی حالت والا بھائی اپنی وقتی حالات کی بنا پر غریب ہے اور تکلیفوں اور اذیت رسانی کے سبب سے جس کا اسے سامنا ہے اور بھی غریب ہو چکا ہے۔ شاید اس نے باخوشی اپنا مال اسباب لٹ جانے دیا۔ اس غریب کو فخر کرنا چاہیے، اسے فخر کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے فرزندوں میں سے ہے اور مسیح کے وسیلہ خدا کا وارث ہے۔ کنگالوں کی مانند ہیں مگر بتھیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس مسیح کی ناقابل تلاش محبت ہے، لہٰذا ادنے بھائی کے لیے روحانی اعتبار سے ایسی بڑی بحالی ہے۔ وہ خدا کی تمام میراث کا مالک ہے، اس لیے وہ اپنی سادہ صلاحیتوں پر فخر نہیں کر سکتا جو اس میں ہیں، بلکہ خدا کی تمام برکتوں پر ٹھیک ہے۔
اور جہاں تک دولت مند بھائی کا تعلق ہے وہ اپنی صحیح۔ دولت یا روپے پیسے پر انحصار نہیں کرے گا۔ اس کی دولت کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ کسی بھی لمحے جا سکتی ہے۔ اس کے فخر کی وجہ وہ نہیں ہے، بہرحال وہ خدا پر فخر کرے کہ اس کا تعلق مسیح سے ہے، کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ خداوند کچھ لوگوں کو چنتا ہے، دنیا میں دولت اور عزت پاتا ہے۔ یہ ان کے دعا کرنے اور غریب بھائی کی طرح درخواست کرنے میں رکاوٹ نہ بنے گا۔ دونوں خدا کے پاس اس کے فضل پر انحصار کر کے چلتے آتے ہیں، وہ فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں، دونوں رحمت کے طالب ہیں اور دونوں آسمان پر ہوں گے۔ دولت کسی کو آسمان پر لے کر نہیں جائے گی، نہ ہی غریب اپنی غربت کے سبب سے آسمان پر جائے گا۔ کبھی کبھار جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ایماندار تھے جن کے پاس دولت تھی، لیکن مسیح کی پیروی کرنے کے سبب سے انہوں نے بخوشی اپنے مال اسباب کو لٹ جانے دیا، اور وہ ضرورت مند ہو گئے اور غربت بالکل۔ اختیار کی، حلیم ہوئے اور بے حد پست ہو گئے۔ جو کچھ انہوں نے چھوڑا اس کے لیے انہیں اداس نہیں ہونا چاہیے، جی انہیں فخر کرنا چاہیے کہ انہوں نے مسیح کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا، اور یہ بات فخر کرنے کی ہے۔ بھلے ہی صحیح۔ ان کی دولت نہ جائے، اور اگر خدا کسی قسم کی آزمائش ان پر آنے دے جس کے وسیلے سے وہ اور حلیم اور خدا کے اور نزدیک ہوں، تو انہیں ان آزمائشوں پر فخر کرنا چاہیے جن کے وسیلے سے ان میں حلیمی پیدا ہوئی۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ زمینی کلیسیا کے وجود میں آنے کے پہلے دن سے ہی اسے تردید اور دکھ اور ایذا رسائی کا سامنا ہے۔ مسیح میں ایمانداروں کو ہر قسم کی مصیبتوں اور شرمندگی کا سامنا ہر دور میں مسیح کے نام کی خاطر کرنا پڑا۔ لیکن آپ کیا کرتے میرے پیارے ناظرین اگر آپ ان کی جگہ ہوتے؟ کیا آپ مسیحی ایمان میں قائم رہتے؟ اگر آپ ان ظالموں کو اپنے پیاروں کو شیروں کے آگے ڈالتا دیکھتے؟ رومی حکومتوں نے بلا شبہ ایسا ہی کیا۔ کیا آپ اپنے مسیحی ایمان پر قائم رہتے؟ جب آپ کے ماں باپ آپ کو گھر سے نکال دیتے، جب آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، کیا آپ مسیح پر ایمان رکھتے؟ جب آپ کو ایمان پر قائم رہ کر دعا کرنی پڑتی کہ خداوند آپ کو دشمنوں سے بچائے، لیکن آپ کو کوئی جواب نہ ملتا۔ حالات بہت مشکل تھے، اس لیے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس ایماندار کے ذہن پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ وہ مسیح کی محبت، اس کی الوہیت پر شک کریں، تاکہ اس کا ایمان کمزور ہو اور وہ ختم ہو جائے۔ 11ویں آیت، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے، اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ساری شان و شوکت، دولت اور دنیا کی ساری لذتیں ختم ہونے والی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ پولس نے کہا دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ شکل سے مراد ہے کردار، صورت یا بیرونی ظاہری شکل، اور حقیقت یہ نہیں ہے جو ظاہری دکھائی دیتی ہے، اور یہ بالکل ایک ڈرامے کی طرح ہے جہاں ایک کردار بہت غریب ہو سکتا ہے اور بادشاہ کا کردار ادا کرتا ہے، اور کوئی جو معاشرتی طور پر دولت مند اور اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا ہے، پر ڈرامے میں کردار غریب شخص کا ہے۔ ہماری دنیا بھی ایک ڈرامے کی مانند ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، لیکن صورتحال بالکل پلٹ جائے گی۔ اس دور میں وہ غریب ہیں لیکن وہ ایمان میں دولت مند ہیں۔ آنکھیں ان چیزوں کو حقیقی طور پر دیکھیں گی صحیح۔ جب مستقبل میں خداوند یسوع مسیح آئے گا۔ مستقبل میں مسیح کو سب دیکھیں گے اور صورتحال پلٹ جائے گی۔ جنہوں نے مسیح کا یقین کیا وہ عزت پائیں گے اور اس کے جلال میں شریک ہوں گے۔ جب وہ اپنی آمد میں عزت اور جلال پائے گا، وہ سب جو اس دنیا کا ہے وقتی ہے اور مٹ جانے والا ہے۔ یہ اس گھاس کی مانند ہے جسے سورج کی روشنی سکھا دیتی ہے۔ دنیا کی شان و شوکت جاتی رہے گی، جیسا کہ بلائی مصری کہتے ہیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی اور کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا، چاہے وہ دولت یا پھر شان و شوکت ہو۔ دولت کام نہ آئے گی، نہ ہی حسن، تمام معاملات بدل جائیں گے جب یسوع آئے گا، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ جعلی سونے کی مانند ہے۔ مسیح کے آنے پر حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک کہاوت ہے کہ دولت جاتی رہتی ہے، چاندی کھو جائے گی اور سونا نہ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں وہ سورج کی حکمرانی میں ہے، جو کسی بھی شے کو سکھا دیتا ہے، ہر شے سکھا دیتا ہے، لیکن وہ میراث جو سورج سے زیادہ بلند ہے، یعنی کہ آسمان ہے،
اسے کیڑا یا گندگی یا خرابی کچھ بھی جو ہے وہ متاثر نہیں جو کرتی۔ آپ نے بات کہی وہ جس بادشاہ نے کہی وہ عظیم بادشاہ ہوا، جو شان و شوکت اس نے دیکھی نہ پہلے کسی کی تھی اور نہ اس کے بعد سلیمان نے یہ خبر صحیح۔ پہنچائی۔ مثلاً دولت مند شخص جس کے ہاں فصل کی پیداوار بہت اچھی ہوئی، جس کے بڑے عزائم اور ادارے ہیں، اس کی دولت تو رہی لیکن اس کو بتا دیا گیا کہ، اور وہ یہاں پر کہتا ہے کہ اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ پطرس ایمانداروں سے کہتا ہے کہ ان کی میراث غیر فانی ہے۔ تم جو محفوظ۔ خدا کی قدرت سے محفوظ کیے گئے ہو، سو ہم محفوظ ہیں اور ہماری میراث محفوظ ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیض 12ویں آیت ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ مبارک ہے وہ شخص جو خود کو خدا کے زوراور ہاتھ میں سونپتا ہے، جو خدا ان پر ایمان رکھ کر شک نہیں کرتا، وہ درست کرتا ہے۔ وہ آزمائش میں اپنا کام کرے تاکہ اس کے اندر نئی فطرت، اس کی صفات اور خصوصیات اور خوبیاں پیدا ہوں۔ وہ آزمائش کی برداشت آخر تک صبر اور تابعداری سے کرتا ہے اور اس کے پیچھے خداوند کے مقصد کو دیکھتا ہے اور امید رکھتا ہے، اور اگر صبر اپنا کام پورا کر لے اور اگر ایماندار آزمائش کے سبب سے بے دل نہ ہو تو خداوند کا وعدہ ہے کہ آخر میں وہ کھانے والے کے منہ سے کھانا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکالے گا۔ وہ سب چیزوں کو باشمول آزمائشوں اور دکھوں کو اپنی حکمت اور قدرت کے وسیلے سے بھلائی کی خاطر استعمال کرے گا، اور اس کے اجر دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دن اسے زندگی کا تاج عطا کرے گا جو خاص انعام ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر محب، کلام کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ یقیناً اس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ یہاں روحانی مردانگی اور روحانی مردانگی سرماؤں کی بات کی گئی صحیح۔ ہے۔ بہت سی زبردست بہنیں ہیں جو آزمائشوں میں ڈبی رہتی ہیں، وہ وقتی مشکل ترین حالات میں ثابت قدم رہیں۔ مثال کے طور پر شومنی عورت جس نے سب سے بڑے دکھ کا سامنا کیا جس سے ایک ماں گزر سکتی ہے، جب اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کھو دیا، وہ بیٹا جس کی خاطر اس نے طویل مدت تک انتظار کیا، جو خدا کے وعدے کے ساتھ آیا تھا، کسی ہدایت یا خبرداری کی بنا اس کا ایمان آزمایا گیا، اس نے آزمائش کو قبول کیا، بغیر شک کیے ایمان رکھا اور مرد خدا کے پاس گئی، اور اس صورتحال میں اس میں ایمان کا بہت بڑا سورما ظاہر ہوا۔ چاہے مرد ہو یا عورت، اسے آزمائش کی برداشت کرنی چاہیے اور جس کی خدا نے اجازت دی اسے قبول کرنا چاہیے اور خود کو خداوند کے شفقت بھرے ہاتھوں میں سونپ دینا چاہیے۔ خداوند مدد کرے گا، حوصلہ دے گا اور مضبوطی سے قائم رہنے والوں کو انعام دے گا۔ بعد ازاں مسیح کے تخت کے سامنے وہ زندگی کا تاج پائے گا، زندگی کا تاج جو انہیں دیا جائے گا جو مسیح کے نام کی خاطر شہید ہوگا، جیسا کہ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے۔ یہاں صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مرد و خواتین دونوں کی، ایمان کے سورماؤں کی، جنہیں خداوند اندر سے تیار کرتا ہے تاکہ وہ بڑبڑائے بغیر آزمائش کی برداشت کر سکیں۔ نتائج ترقی اور سمجھداری کے ہوں گے لیکن آخر میں زندگی کا تاج بھی ہوگا۔ آپ نے زندگی کے تاج کا ذکر کیا کہ یہ ان کو دیا جائے گا جو خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر آزمائش کی برداشت کرتے ہیں۔ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ان مختلف تاجوں کے متعلق بتائیں جن کا ذکر بائبل میں ہوا۔ دوسرے تیموتھیوس کے 4 باب میں پالوس اپنی زندگی کے اختتام میں کہتا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا۔ لہٰذا راستی کا تاج انہیں ملتا ہے جنہوں نے سچائی سے خداوند کی خدمت کی خاطر کشتی کی محنت کی ہے۔ خداوند اس محنت کا اور اچھی کشتی کا انعام دے گا۔ جس نے اپنی زندگی میں اپنا آپ، اپنی قوت اور اپنی ہر شے خداوند اور اس کی خدمت کے لیے، اس کے گلہ کے لیے وقف کر دی، اسے خداوند کی طرف سے راستی کا تاج ملے گا۔ ایک اور طرح کا تاج ہے جس کی بابت پطرس رسول اپنے پہلے خط کے 5ویں باب میں بتاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، تم میں سے جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے،
لچاری سے گلا بانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلا کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلا بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھائے گا نہیں، لہٰذا جلال کا تاج چرواہوں کو دیا جائے گا جنہوں نے خداوند کے گلا کو چرایا، سیر کیا اور انہیں ساتھ لے کر چلیں، جنہوں نے گلا سے نرمی برتی، ان کی غلطیوں کو سدھارا اور جنہوں نے پاسبانی کردار ادا کرتے ہوئے ان کے مسئلوں کو حل کیا۔ لہٰذا راست بازی کا تاج ہے، زندگی کا تاج ہے اور جلال کا تاج ہے۔ دیکھیں، رسول فلپس یوں لکھتا ہے کہ تم میری خوشی اور تاج ہو۔ لہٰذا ایماندار جس شخص نے ایمانداروں کو مسیح کے لیے جیتا، وہ ایمان لانے وہ اس کے لیے مسیح کے تخت کے سامنے خوشی اور اس کے مسرت کا سر کا تاج ہوں تاج، گے۔ ٹھیک ہے۔ بے شک تمام ایمانداروں کے پاس ایک ہی تاج ہوگا، جیسا کہ یوحنا رسول کے 24ویں باب میں بزرگوں کو تختوں پر بیٹھے سونے کے تاج پہنے دے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ مہمانوں سے ایک اور سوال لیتے ہیں۔ ہم نے زندگی کے تاج، راستی کے تاج اور جلال کے تاج کے متعلق سنا۔ لفظ تاج کا بذات خود کیا مطلب ہے؟ لفظ تاج کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی مادی چیز ہے جو آسمان پر ایمانداروں کے سر پر رکھی جائے گی، یا پھر اخلاقی قدر و اہمیت ہے؟ جی، کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ تاج صرف سر پہ پہننے والی ایک چیز نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کو گمان ہے، جبکہ لکھا ہے کہ ہم اپنے تاج اس کے قدموں میں رکھیں گے۔ مطلب کہ یہ ایسی چیز ہے جسے صرف سر پر پہنا نہیں جاتا، کیونکہ پطرس رسول جیسے بھی خادم ہیں جس کو بہت طرح کے تاج پہنائے گئے۔ ایک ایماندار کے لیے جس نے خدمت کی راہ میں بہت کچھ کھویا اور یسوع کی خاطر دکھ اٹھایا، یہ بحالی اور وہ اعزاز ہے جو کہ ہر ایماندار کو نہیں ملے گا۔ یہ خاص اعزاز ہے اور ایک الہی مہربانی ہے جو کہ صرف ایماندار کو ملے گا، اور یہ خدا کے چہرے کی مسکان کی مانند ہے۔ ایک طرح کا الہی اعزاز ہے، اور در حقیقت یہ کیا ہے؟ خدا ہمیں ہر کھوئی ہوئی چیز کے بدلے میں کچھ دے گا جو ایماندار نے خدمت کی راہ میں کھو دی۔ جو سچائی سے خدمت کر رہا تھا، یہاں خدا کا وعدہ ہے، اور سب چیزیں بحال کی جائیں گی، پر یہ سب ایمانداروں کے لیے نہیں۔ صحیح، ہم نے ناظرین کے لیے فرق بتا دیا کہ جب تمام ایماندار آسمان میں داخل ہوں گے، تمام ایماندار آسمان میں داخلے کے معاملے میں تو برابر ہیں، جس کا انحصار مسیح کے کفارے پر ہے، لیکن تاج بھی ہیں اور ان کا انحصار ایمانداروں کی محنت اور کشتی پر ہے، اور ان کی نگرانی کرنے پر ہے۔ تاج اور سرائے جانے کے معاملے میں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، اس کا تعلق انعامات اور محنت سے ہے۔ بہرحال آسمان میں داخلہ مسیح کے کام کی بنیاد پر ملے گا، کسی انسان کا اس میں عمل دخل نہیں۔ یہ تاج محنت کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہے۔ کسی نے کہا کہ ایماندار آسمان پر مواصلاتی برتنوں کی مانند ہوں گے۔ لکھا ہے کہ ہر ایک برتن 100% بھرا ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے مختلف حجم کا ہوگا، اور تمام ایماندار آسمان پر 100% خوش اور 100% محظوظ ہوں گے، لیکن ایک شخص کا 100% خوش ہونا دوسرے کے 100% خوش ہونے سے تھوڑا مختلف ہے، اور پولس کا 100% میرے 100% سے مختلف ہوگا۔ سب کا 100% ہوگا، لیکن حسودگی اور محظوظ ہونا ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، جس کی بنیاد اس کی محبت ہوگی۔ آپ نے پولس کی مثال دی۔ پولس نے کیا کیا کہ اس کا حجم یا درجہ بڑا ہوگا؟ اس نے اپنی زندگی اوروں سے بڑھ کر خداوند کے لیے وقف کر دی تاکہ خدا کا روح قدرت کے ساتھ اس میں کام کر سکے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ ختم کر لی، لہٰذا جس درجے کا انعام اور مسرت وہ پائے گا وہ زیادہ بڑا ہوگا۔ لیکن جہاں تک آسمان پر جانے کی بات ہے تو سب برابر ہیں۔ آخری حوالہ ہے، کیونکہ ہم اس وقت آزمائش اور مصیبتوں کی بات کر رہے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کیا مصیبت کی آخری برکات بھی ہیں؟ میں کہوں گا اس کے لیے 2 گھنٹے درکار ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی زندگی کی تمام کمیاں اور کمزوریاں اور گھاٹوں کو پرکھیں اور اس سے اپنی جان چھڑوائیں۔ جبکہ خدا نے سیدا کے ملک میں سارپت کی بیوہ کے بیٹے کو مر جانے کی اجازت دی۔ اس نے اسے کہا، مرد خدا، تجھے مجھ سے کیا کام کہ تو میرے گناہ یاد کرے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اور جو مشکل موسیٰ کے بھائیوں پر پڑی، انہوں نے کہا، ہم کیوں کر بات کریں اور کیوں کر اپنے آپ کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادم کی بدی پکڑ لی، سو یہ ان کے لیے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع تھا۔ لہٰذا یہ موقع ہے کہ انسان خود کو جانچے پرکھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دکھ اور پریشانی کا موقع خدا کی پاکیزگی میں شامل ہونے کا موقع دیتا ہے۔
اور مسیح نے گناہ سے فراغت پائی، اور جب خداوند دکھ اور آزمائش کی اجازت دیتا ہے تو وہ ایسا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شریک ہوں۔ دکھ اور درد ایمان کی آزمائش اور اس کی صداقت کو ثابت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھ میں ایمان ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ خدا آپ کو ضرور آزمائے گا۔ اس سے مجھ میں خوف پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میری کرنسی جعلی نہیں۔ تو میں خوف کیوں کروں؟ جب وہ جال سازی کی جانچ والی مشین سے گزرے گی تو کھری ثابت ہوگی۔ مجھ میں ایمان ہے اور خدا مجھے آزماتا ہے۔ مجھے اس سے خوش ہونا چاہیے۔ خدا خوش ہوگا اور وہ میری مدد بھی کرے گا۔ اور کسی نے کہا کہ اگر آپ کسی آزمائش زدہ ایماندار کے پاس جائیں تو اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ وہاں پر خدا ہے۔ خدا خود اس امتحان کی نگرانی کو موجود ہے اور اس کے ہاتھ تھرموسٹیٹ اور گھڑی کے اوپر ہیں۔ اس نے امتحان کا درجہ حرارت کنٹرول کر رکھا ہے، اور خدا آپ کو ابراہیم کی طرح اپنا ایمان ثابت کرنے کا موقع دیتا ہے، اور اس نے وہ گواہی سنی جو خدا نے اس کے لیے دی۔ ایماندار کی زندگی میں درد کے فائد سے ایماندار کی پاکیزگی بھی ہے، کیونکہ وہ پھلدار شاخ ہے۔ جس قدر زیادہ پھل لائے گا خدا اسے اسی قدر چھانٹے گا تاکہ اور پھل لائے۔ جیسے سونے کو آگ سے پرکھا جاتا ہے، ایماندار کا ایمان آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ چمکدار ہو جائے۔ پھر دکھ ہماری زندگی سمجھ بوجھ کو پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہاں اس حوالے سے سیکھا کہ ہم کامل اور مکمل ہو سکتے ہیں جن میں کسی بات کی کمی نہیں۔ یعقوب بہت سے دکھوں اور تعذیب سے گزرا۔ بہرحال دیکھیں یعقوب اپنی موت کے وقت کیسا تھا۔ وہ حد درجے کی سمجھداری کو پا گیا، جیسے عقاب جو اپنے گھونسلے کو پالتا ہے اور اپنے بچوں پر پھڑپھڑاتا ہے۔ ایک قسم کی تربیت ہے جو کہ بچوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ بڑھیں، تاکہ وہ ہر طرح کی دنیاوی امیدوں اور خواب کی حقیقت کو جانیں۔ خداوند میری روحانی زندگی کو بلند کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنے شاگردوں کو پرکھا، اور پھر یہ مجھے دنیا سے جدا کر دیتا ہے، یعنی جسمانی خواہشات اور دنیاوی چیزوں کی امیدوں اور خوابوں سے دودھ چھڑانے جیسا ہے۔ دراصل مشکلات میں ہم سیکھتے ہیں کہ بہترین دعا کیسے کریں، بالکل جیسے کہ حنا نے کی۔ حنا بہت معصوم تھی، وہ بہت مشکل میں تھی، وہ ایسے حالات میں تھی جہاں وہ بے بس تھی، وہ خود کو ان سے نکال نہ سکی تھی۔ خداوند نے اجازت دی اور اس کا رحم بند رہا۔ بہرحال اس لیے اس نے خود کو خداوند کے حضور انڈیلا اور ایک اعلیٰ دعا کرنے والی خاتون بنی، یقیناً کیونکہ ہماری دم بھر کی بلکہ بہت سی ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، کیونکہ وہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد کے اس لائق نہیں کہ اس کے جلال کے مقابل ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، اور اس قسط کو ہمارے دکھ اٹھانے والے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کرے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو روح القدس کی یعقوب 1:12 میں کہی بات کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا۔ دکھ اٹھانے والے بھائی ہمت نہ ہارے، نہ ہی بڑبڑائیں، بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ بہرحال خداوند کی طرف رجوع کریں اور اس سے کہیں کانٹے کا خیر مقدم ہے، مصیبت کا خیر مقدم ہے، آزمائش کا خیر مقدم ہے اگر تو میرے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ
جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے